السلام علیکم ناظرین، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ہیلتھ سیگمنٹ میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اے آر مڈا۔ ناظرین، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی صحت میں دانتوں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں آپ کی اسمائل ہے اور وہ آپ کی شخصیت پہ بہت بڑا اچھا اثر انداز کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک دانتوں کے انجینئر موجود ہیں جن کو ہم ڈینٹسٹ کہتے ہیں۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر عبیرہ فاطمہ کو۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔ بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اپنا قیمتی ٹائم نکالا آپ نے۔ اٹ از این آنر فار می کہ میں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آئی ہوں اور آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا ہے، تھینک یو۔ اچھا، مجھ سے یہ بتائیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈینٹسٹری اتنی مہنگی کیوں ہے؟ کیوں ان کے ذہنوں میں اس طرح کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ڈینٹسٹری اٹ سیلف مہنگی نہیں ہے، کیونکہ ایک نارمل ڈاکٹر جو ہے، فزیشین ہے یا کوئی بھی اور ڈاکٹر کسی بھی اور فیلڈ کا ہو، ان کے لیے ایک پراپر سیٹ اپ ہونا ایسے اس طرح سے ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ ایک ڈینٹسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک پورا یونٹ ہونا، ایک پوری ٹیم ہونا، انسٹرومنٹس ہونا، ہائیجین کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، کراس انفیکشن کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ساری چیزیں ہمیں انگیج کرنی ہوتی ہیں تو obviously ہماری جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے ایک عام فزیشین سے زیادہ، کیونکہ جب آپ ایک عام فزیشین کے پاس جاتے ہیں اس نے آپ کو کنسلٹ کرنا ہے، اس کو ایک پرسکرپشن کے لیے ایک پیپر چاہیے، ایک پین چاہیے، ایک ٹیبل چاہیے، ایک روم چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے صرف کنسلٹ کرنا بھی اگر ہم نے ہے کسی پیشنٹ کو تو ایک پورا سیٹ اپ انگیج ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری، اگر میں تھوڑا مزید ڈیٹیل میں جاؤں تو ہمارے جو پروسیجرز ہیں اس میں لیب انوالو ہوتی ہیں، ٹیکنیشینز انوالو ہوتے ہیں، مٹیریل ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہماری جو کاسٹ اس کو بڑھا دیتی ہیں۔ صحیح، بہت اچھا آپ نے آنسر کیا۔ یہ بتائیے، اسکیلنگ کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کو ہارمفل بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ اسکیلنگ کی وجہ سے دانتوں کے اندر گیپ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس وقت جس دور کے اندر رہ رہے ہیں، ہم لوگ پروسیسڈ فوڈ لیتے ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنکس لیتے ہیں، چائے کافی کا بہت زیادہ انٹیک ہو چکا ہے۔ ہم سے پہلی جو جنریشنز تھیں وہ لوگ اس طرح کی عادی نہیں تھیں ان چیزوں کی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب جو ہماری جنریشن ہے اور ہمارے بعد جو آ رہی ہے، اس کے لیے اسکیلنگ ایک مسٹ آپ کہہ لیں ہو چکی ہے، اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارا کیمیکل انٹیک بہت زیادہ ہے۔ پہلے تو آرگینک فوڈ تھی اور لوگوں کی ڈائٹ اچھی تھی، جس کی وجہ سے کیلکولس بلٹ نہیں ہوتا تھا اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اب بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ جو اسکیلنگ ہے وہ دانتوں کی صفائی کا عمل ہے ان آفس، مطلب ڈینٹل کلینک کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک آپ برشنگ کرتے ہیں جو آپ خود سے کرتے ہیں، اور ایک آپ جو ہے ایوری 6 to 8 months آپ ایک ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں جو کلینک کے اندر ایک پراپر طریقے سے آپ کی ہائیجین کو مینٹین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکیلنگ جو لوگ کرواتے ہیں وہ بھی تو ایک آپ اس سے دانت صاف ہو جاتے ہیں، تو پھر وائٹننگ کیوں ضروری ہے؟ اسکیلنگ اور وائٹننگ میں کیا آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ اسکیلنگ اور وائٹننگ بالکل دو الگ چیزیں ہیں۔ اسکیلنگ از آل اباؤٹ ہائیجین، وائٹننگ جو ہے وہ ایک کاسمیٹک پروسیجر ہے جو آن ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کا نیچرل کلر ہوتا ہے آپ کے فیس کا، آپ کے بالوں کا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کریمز یوز کرتے ہیں یا پروڈکٹس یوز کرتے ہیں اور اپنے کلر کو تھوڑا سا لائٹر شیڈ میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نیچرل کلر آپ کا ہوتا ہے۔ تو بیسکلی جو جس کو وائٹننگ بولتے ہیں وہ بلیچنگ ہے، جیسے آپ بالوں کو بلیچ آؤٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سیف پروسیجر ہے، اس طرح کا نہیں کہ وہ آپ کے دانتوں کو ڈیمیج کرے، لیکن اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں اور پراپر جو سرٹیفائڈ ڈینٹسٹ ہیں آپ ان کے پاس جائیں اس پروسیجر کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کو ایک خوبصورت اسمائل بھی جو ہے نا وہ مل جائے گی۔ اچھا، ایسے لوگ جو نا پین ہوتا ہے تو وہ ڈینٹسٹ کو وزٹ کرتے ہیں، تو کیا ریگولر وزٹس بھی ضروری ہیں جو کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں، جو ایک عام ڈاکٹر ہوتا ہے، عام میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ فزیشنز، ٹھیک ہے، ان کے پاس آپ یوزلی تب جاتے ہیں جب آپ کو کوئی سمٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈینٹسٹری کا یہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پین ہو، کیونکہ یہ ایک انٹرنل چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پلس آپ کے جو دانت ہوتے ہیں ان کی جو انیمل آؤٹر کورنگ ہوتی ہے اس کو درد محسوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جس طرح لکڑی کو دیمک لگتا ہے اسی طرح دانتوں کو کیڑا لگتا ہے، میں بالکل آپ کو سمپل ٹرمز میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ باہر والی کورنگ کو ہوتا ہے تب تک وہ پین نہیں کرتا، انلیس اینڈ انٹل وہ جو ہے اندر سے کھوکھلا کرے دانت کو، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس سال میں کم سے کم ایک دفعہ ایوری 6 months تو جانا چاہیے، لیکن اب پھر بھی
سال میں ایک دفعہ لازمی جائیں. ٹھیک ہے. آپ نے انیمل کی بات کی. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اسکیلنگ سے انیمل اتر جاتا ہے اور آپ کے دانت ویک ہو جاتے ہیں, تو یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ اسکیلنگ کروائیں اور آپ کے دانت بھی ویک نہ ہوں؟ دیکھیں, دانت اسکیلنگ سے ویک نہیں ہوتے, دانت اسکیلنگ نہ کروانے سے ویک ہوتے ہیں. ہم کیلکولس ریموو کرتے ہیں جو بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے گم اور دانت کے بیچ میں, اور اس کے اوپر جو سٹینز ہوتے ہیں ہم بیسکلی اسکیلنگ سے اس کو ریموو کرتے ہیں. انیمل کو ہم کچھ بھی نہیں کرتے. مطلب کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بالکل ہاں, پیشنٹس اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں, ان کو سینسٹیوٹی بھی فیل ہوتی ہے, ان کو اسکیلنگ کے بعد ہلکی سی ڈسکمفرٹ بھی فیل ہوتا ہے فار نیکسٹ 7-10 days, اور ساتھ ان کے دانتوں میں گیپ جو وہ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. وہ یہ اسی لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے دانت کو, میں اس کو اس مسکنسیپشن کو بھی دور کر دیتی ہوں. بیسکلی جو دانتوں کے بیچ میں نیچرل گیپ ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو ہے نا بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم اس کیلکولس کو ریموو کرتے ہیں تو نیچرلی پیشنٹ کو لگتا ہے کہ شاید میرے دانتوں میں گیپ آ گیا ہے. تو یہ ہے. اچھا بس یہ بتائیے گا, فلنگ سے بھی تو ہم اپنے دانتوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں, تو روٹ کینال کی طرف کیوں ریکمینڈ کیا جاتا ہے؟ فلنگ اور روٹ کینال بالکل ایسے ہے جیسے ایک بیسک پروسیجر ہے اور ایک ایڈوانس پروسیجر ہے. بیسک یہ ہے کہ جب تک دانتوں کا جو کیڑا ہے وہ ایکسٹرنلی آپ کو نظر آ رہا ہے تب تک تو ہم اس کو فلنگ سے پرزرو کر سکتے ہیں دانت کو. لیکن جب وہ کیڑا اندر تک چلا جاتا ہے, پلپ تک چلا جاتا ہے, تو اٹ ریزلٹس ان انفیکشن, پین. تو اس کی وجہ سے ہمیں روٹ کینال ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ اندر سے سارے دانت کو صاف کرنا پڑتا ہے, اس کو اوپن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایکسٹینسو پروسیجر ہے. اس میں ڈینٹسٹ کی مرضی نہیں ہوتی, یہ آپ کا ایکس رے جو ہے وہ پروو ہوتا ہے کہ یہ دانت فلنگ سے ٹھیک ہونا ہے یا اس نے روٹ کینال سے ٹھیک ہونا ہے. اچھا میں یہ بتائیے گا کہ روٹ کینال کے بعد جو ہے نا کراؤن کا جو پروسیجر ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ ایک بڑا مہنگا پروسیجر ہے, تو کیوں ریکمینڈ کیا جاتا ہے پیشنٹ کو؟ دیکھیں, روٹ کینال اٹ سیلف ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم نروس کو بیسکلی ڈیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو دانت ہے وہ برٹل ہو جاتا ہے, اور اس کو سیو کرنے کے لیے فار لائف, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایک کور چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ جو اس کو ایکسٹرنل اسٹرینتھ جو اس کی ہونی چاہیے وہ آپ کو ملتی رہے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ اپنے دانت یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ روٹ کینال کے بعد ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کراؤن کروا لیں. اچھی صحت کے لیے اچھی غذا کا تو ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے, تو اسی طرح آپ کی دانتوں کی جو لائف ہے اس کو آپ کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ کس قسم کی ڈائٹ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ہیلدی ڈائٹ اوبویسلی. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی کیونکہ ہم صرف بات دانتوں کی کر رہے ہیں, تو دانتوں کے لیے آپ کی ہائیجین اچھی ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی جو برش کرنے کی جو ہیبٹ ہے یا پراپر برشنگ ٹیکنیک ہے, یعنی کہ اگر آپ برش بھی کر رہے ہیں 2 ٹائم دن میں لیکن آپ کی جو ٹیکنیک ہے وہ پراپر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساری سرفیس آپ کور نہیں کر رہے. اکثر لوگ اندر والی جو سائڈ ہوتی ہے دانتوں کی ان کو ہم مس کر دیتے ہیں. آپ ماؤتھ واش یوز نہیں کر رہے, آپ فلاسنگ نہیں کر رہے پراپر, یا آپ کی کوئی بھی ایسی چیز جیسے کاربونیٹڈ ڈرنکس لے رہے ہیں یا آپ چائے کافی پی رہے ہیں, اس کے بعد آپ رنز نہیں کر رہے. تو یہ ہیبٹس جو ہیں بیسکلی آپ کے دانتوں کو خراب کرتی ہیں. اگر یہ چیزیں ہم اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں تو اس سے ہیلتھ بہت بہتر ہو جائے گی. دوسری بات, آپ نے ڈائٹ کی ہیلدی ڈائٹ, آرگینک, کوشش کریں کہ اچھا کھانا کھائیں. ٹھیک ہے, اور جنک فوڈ اوبویسلی آپ کے دانتوں کو خراب کرتا ہے, باقی ہیلتھ کو. کیونکہ دیکھیں, اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو وہ بھی آپ کے دانتوں کو خراب کرے گی, گمس کو خراب کرے گی. اگر فار ایگزامپل کسی کو کینسر ہے یا اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے, الٹیمیٹلی ہر بیماری نے دانت خراب کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کے ساتھ بلڈ پریشر بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دانتوں کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو, دانت آپ کے ساتھ خراب ہوں گے. جیسے اکثر آئی سائٹ خراب ہو جاتی ہے, آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک کنیکشن ہے آپ کی ساری باڈی کا دانتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم اس بات کر لیتے ہیں گھریلو ٹوٹکوں کی. اکثر جو لوگ ہیں وہ ٹوتھ پیسٹ کے اندر جو بیکنگ سوڈا ہے وہ اس کو ملا کے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کتنا ضروری ہے؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کے جتنے بھی ٹوٹکے ہیں, جتنے بھی پروسیجرز جو گھروں میں بتائے جاتے ہیں, دیکھیں دانتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے گمز بھی ہیں. ٹھیک ہے, گمز اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ایون ہارڈ برشنگ سے بھی وہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جو کام پروفیشنلز کا ہے وہ پروفیشنلز کو کرنے دیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو کوئی بھی کنسرن ہے تو
تو بہتر یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر اس قسم کی ویڈیوز کو اوائڈ کریں اور اپنے گھر کے قریبی کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اس سے کنسلٹ کریں. بہت شکریہ مس، آپ نے ٹائم دیا اور پروگرام میں آئی. جی ناظرین، آج کا جو شو اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان ڈاکٹر اے آر ماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.